السلام علیکم۔ خالد کا سلام اور آداب پہنچے اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں ایک بہترین اسٹوری لے کر آیا ہوں، اور وہ اسٹوری یہ کہانی کی شکل میں بتاؤں گا آپ کو، مگر میری درخواست ہے کہ آپ اس کو شروع سے آخر تک غور سے دیکھیں اور سمجھیں۔ یہ کہانی ہے، آپ کو تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک بل فائٹ گیم ہوتا تھا اسپین کے اندر، بل فائٹنگ کہتے تھے اسے۔ اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ ایک بل کو کافی دن بھوکا رکھتے تھے، اس کے بعد میدان میں چھوڑ دیتے تھے، چاروں طرف تماشائی ہوتے تھے اور وہ اس کو غصہ دلاتے تھے اور اس کو نیزے مارتے تھے، وہ غصے میں لوگوں پر اٹیک کرتا تھا اور اس طرح ان کی تسکین ہوتی تھی، تالیاں بجاتے تھے یہاں تک کہ بل مر جاتا تھا۔ یہ چلتا رہا۔ ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 800 سال تک اسپین پہ مسلمانوں کی حکومت رہی، مگر مسلمانوں کی اپنی غلط حرکات کی وجہ سے، جیسے پاکستان میں کر رہے ہیں لوگ، ان کا جو وہ تھا اقتدار زوال پذیر ہوا، اور پھر ان کو ہر مسلمان کو انہوں نے بل بنایا۔ وہ اپنی تسکین پوری کرتے تھے، یعنی جو مسلمانوں کو مار ہی دیا اور یا زبردستی فورسلی کنورٹ کر لیا، لیکن ان کی جہاد، ان کی تسکین پوری نہیں ہوئی۔ آج بھی وہ بناتے تھے، لیکن اب تو خیر بند کر دیا انہوں نے۔ گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں، یہ ایک بے گناہ جانور کو ظلم نہیں کرو، کیونکہ بھینسا ہوتا ہے، ایکچولی بل جو ہوتا ہے بھینسے کو کہتے ہیں۔ بہرحال ایسے ہی کچھ کیس جو ہے نا یہاں پہ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ ایک بل ہے جس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے اور مینٹلٹی کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ ہی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، بلکہ ہر ایک کے ساتھ۔ کسی کا خدا نہ کرے کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے یا کچھ ہو جائے، وہ تو اس کو تو لوگ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، یا تو ان کے ماں باپ جو ہیں اس محلے سے چلے جاتے ہیں یا اس شہر سے چلے جاتے ہیں، یا آخر میں اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں۔ ان کو کوئی رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس وہ سنتے ہیں، چسکا لیتے ہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ بہرحال اب اس کے اندر میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں کہ ایکچولی جس طریقے سے بد کردار لڑکیوں کو ریٹ بڑھانے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، جنہیں بروکر کہتے ہیں، ویسے تو انگلش میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو اچھا ہی نام لگتا ہے بروکر، لیکن وہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا۔ تو سیاست کے اندر وہ بروکرز ہوتے ہیں، وہ ہیں جرنلسٹ، معذرت کے ساتھ سارے نہیں ہیں لیکن زیادہ تر۔ وہ ان کے ریٹ بڑھواتے ہیں باتیں کر کر کے، انٹرویوز لے رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، اچھی خاصی عمر ہے ان کی، اور وہ ٹھوکا ٹھکی کی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے۔ اچھا، اچھی خاصی عمر ہے ان کی بھی، میرا خیال ہے لڑکی نہیں ہوگی، خیر بیوی ہوں گی، لیکن جس کی اولاد ہوتی ہے یا لڑکی ہوتی ہے وہ تو ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو زبانی بھی نہیں کی تھیں ایسی باتیں جو وہ سر عام بیٹھ کے پروگراموں میں کرتے ہیں، یہ ہے، اور اس پہ لوگ تعلیم بجاتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، کوئی جرنلسٹ اب جاوید چودھری صاحب کا نے یہ بالکل ان کے، وہ خود کہتے ہیں کہ میرے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے، ریاض ملک صاحب سے۔ تو تعلقات کیسے بنتے ہیں آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ اس طرح تو نہیں بنتے تعلقات، آپ کو وہ چائے بھی نہیں آفر کرے گا، اور بڑے پرانے تعلقات ہیں ان کو، انہی کو وہ انٹرویو بھی دیتے ہیں، انہی سے بات بھی کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھ جائیں۔ اب انہوں نے ان کو بتایا، اب انہوں نے کوئی سوال اس قسم کا نہیں کیا۔ جاوید چودھری کے بڑے کئی آدمی ہیں، لیکن اس نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا کہ مجھے ایک یہ بتا دیں کہ انہوں نے، ریاض ملک صاحب نے یہ کہا کہ میری بیٹی کو کڈنیپ کر لیا تھا اس نے۔ میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے بتا دوں، عمران خان کی بیوی نے اور عمران خان نے 12 گھنٹے رکھا اس کے اندر محل میں، اسلام آباد میں۔ اب مجھے بتائیے، ہر ایک کی بیٹی، آپ کی، ہماری، سب کی، اگر خدا نہ کرے 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے تو ہماری جانور بن جاتی ہے، یا توقع ہے کہ آپ نے اول تو بھیجی کیوں بیٹی آپ نے، اور 12 گھنٹے غیر حاضر رہی، آپ نے رپورٹ بھی نہیں لگائی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو کام ہوا اس کا کچھ نتیجہ میڈیکل بھی تو ہوا ہوگا نا، وہ بھی تو سامنے لاؤ نا۔ اب تم نیک نہیں بن سکتے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ تم اس قسم کی باتیں کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے سارے پاکستان کو بیوقوف بنایا، لوگوں کا پیسہ ہڑپ کیا، اور اب تم شریف بھی بن جاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ نیشنل کرائم ایجنسی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو میرے پیسے تھے، وہ تو انہوں نے بھیج دیے غلطی سے۔ غلطی سے سر جی، نیشنل کرائم ایجنسی ایسے تو انوالو نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ اتنے پوتر تھے تو پیسے کیوں بھیجے؟ انہوں نے آپ کو دے دیتے کہ بھائی یار یہ لے لیں آپ پیسے۔
کیوں بھیجے بتائیں مجھے آپ؟ پھر آپ نے ہیرے کی انگوٹھی کیوں دی؟ کچھ نہ کچھ تو انٹرسٹ لیا ہوا نا آپ نے. میں اس کو عمران خان کو فیور نہیں کر رہا. میں تو عمران خان کا سخت ترین مخالف ہوں. اس کی غلطی کی وجہ سے بل بن گیا نا وہ. اب لوگ مار رہے ہیں. اب وہ جو تھا کیا ہوتا ہے یہ قادر ٹرسٹ کا جو اس نے کہانی بنائی ہے کہ نہیں نہیں میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے میں جو دیکھتا ہوں نا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. ویسے ہی یہ فضا میں آلودگی ہے. سب کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ میں بتا دوں عوام کو. اسپین والا حال ہونے والا ہے. اس سے بچیں آپ. اس لیے کہ بھائی انٹرویو دے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے. اتنے یہ ایماندار ہو گئے دبئی میں بیٹھ کے. دبئی میں تو عام آدمی جا نہیں سکتا. اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کروڑوں روپے لوگوں کے کھائے ہوئے ان کی جو آہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے ان کو. اسلام آباد کے اندر مجھے ایک صاحب بتایا تھا لاہور کے اندر اسی طریقے کا. یہ تو بڑا ڈاؤن ہے نا ریاض ملک. وہاں چھوٹا تھا. اس نے بھی ایسے لوگوں کے پیسے کھائے. اور پیسے کھانے کے بعد وہ جو تھا نا اس کے بچے تو اس نے باہر بھیج دیے. بچے تو سیٹ ہو گئے وہاں پہ. اور لوگ بیچارے کوئی پینشن کے پیسے تھے کچھ تھے وہ روتے پھرے کہ بھائی ہمارا پیسے دے دو ہمیں تو گزارا بھی نہیں ہو رہا. بہت سے مر بھی گئے بیچارے. پھر جب وہ اس دوران وہی جو آدمی کرپٹ آدمی تھا مر گیا تو لوگ جمع ہو گئے اور انہیں دفنانے نہیں دے رہے تھے. پھر رات کے پچھلے پہر اندھیرے میں کسی جگہ جا کے دفن کیا. لیکن لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ کے دفن کیا. اب بولتے ہیں یہ ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور اس کے جوتے مارتے ہیں روزانہ اس کے قبر پہ. وہ پیشاب بھی کرتے ہیں. ایسا صرف یزید کی اس پہ قبر پہ ہوتا ہے. تو وہ جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ تو اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو خاندانی بن گئے. پاکستان بننے کا یہ تو فائدہ ہوا کہ جو بیچارے خاندانی تھے وہ جاہل بن گئے. اور جو جاہل تھے وہ خاندان بن گئے. ایک انہوں نے قبر لے لی. یہ قریشی جیسے ٹائپ کے لوگ کے وہ رہنما بن گئے جو پاؤں چاٹتے تھے انگریزوں کے. انگریزوں کے گھر میں اپنی لڑکیاں رکھواتے تھے. جس طرح یہ بولتا ہے ریاض ملک بولتا ہے میں نے بیٹی بھیج دی تھی. بھیجی ہوگی یہ تو کوئی بات نہیں. اب وہ پھنس گیا تو اب وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. اس کو کڈنیپنگ بھی کر رہا ہے. حالانکہ عمران خان ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بھائی وہ کڈنیپ کرے. اور آپ بولے کیوں نہیں اس وقت؟ اب تو ٹائم بہت گزر گیا. اب آپ بول رہے ہیں جب آپ کے اوپر خود کو پڑی ہے. بھائی میں تو حافظ صاحب سے اور ان کو کیا تھا قاضی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان سب سے اب لفافہ بند کر کے انہوں نے سائن کروا لیے. اگر اس کے اندر خدا نہ کرے ایٹمی اسلحے کی فروختی ہوتی سائن تو کر دیے تھے نا. تو یہ تو بہت بڑا کرائم ہے. اس کو کیوں نہیں انیشیٹ کر رہے؟ اگر نہیں کریں گے میں آؤں گا اور میں کروں گا. سپریم کورٹ میں ایک عام آدمی بھی جا سکتا ہے. اور اس میں تمام لوگوں کو پھانسی ہوگی. تمام لوگوں کو جو انوالو ہیں اس کے اندر جنہوں نے سائن کیے. مسلم پاکستانیوں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تم نے. ادارا رک جاؤ رک جاؤ ورنہ وہ حال ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے اتنا آگے نہ بڑھو کہ واپسی تمہاری نہ ہو سکے. دیکھیے میں ایک بات بتا دوں آپ کو. آپس میں بیٹھے ہیں مسلمان ہیں سارے چلو ایک عزت کے ساتھ گزر رہے ہیں. اگر دشمن آ گیا نا تو آپ کی ماں بہن کو نہیں چھوڑے گا. وہ یہ نہیں دیکھا کہ ریاض ملک کی بیٹی کون سی ہے اور فلانے کی کون سی بیٹی ہے. وہ سب کو ایک ہی لائن میں کر دے گا سارا. اور یہ ہوگا. اس لیے خدا خود کہتا ہے کہ میں ایسی قوموں پہ عذاب بھی نازل کرتا ہوں اور جو اپنی خود تباہی خود چاہتے ہیں نا. اب عوام کا آپ نے کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ بھائی عوام بیچاری مر رہی ہے. ان کو کیا پرابلم ہے؟ بس اپنے چکروں میں ہے. پیسہ بے تحاشا. اب تو آپ کو ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ اس نے یہ کر لیا اس نے یہ کر لیا. بھائی ان کو سزا تو دو. ابھی تک سزا ایک آدمی کو پھانسی نہیں ہوئی. ایک آدمی کو بھی. عوام یہ پوچھنے پہ مجبور ہیں کہ آپ جو عدالت کا عوام کا پیسہ ہے نا یہ سارا. تو جو آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ عمران خان نے سب کچھ کیا ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن آپ نے اس کو جو ڈاکٹر اس کا تھا وہ اس کو چھوڑا جو کہ یو ایس سے گیا. کسی نے تو چھوڑا ہوگا نا اس کو. سواتی کدھر ہے؟ سواتی کو کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ اکبر موٹے کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ امیجیٹلی اس کو لایا جائے انٹرپول کے ذریعے. سزائے موت دی جائے اس کو. ایسے تھوڑی ہوگا کہ بس وہ تو یاش ترین آدمی لوگوں کے پیسے کھا گیا. وہ بھی آپ لوگ سوچ کیا رہے ہیں مجھے نہیں پتا. کیا جب وہ سر سے گزر جائے گا تو اپن جب بولیں گے؟ میں کوئی اکسا نہیں رہا ہوں کسی بات پہ.
لیکن کم از کم صحیح تو بولیں، تو صحیح نا، صحیح بتائیں تو صحیح نا. اب جو کچھ فرنٹ پہ صحافی ہیں وہ جیسا بول دیتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں جو موٹے تازے صحافی ہیں نا، تو ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے مال خوب کھا لیا، اب تابے دار بہت ہی رعبدار بن گئے کہ بھئی ہم تو سب کچھ صحیح ہے، ہم تو بولتے ہی صحیح ہیں. ابھی تم لفافے لیتے ہو لوگوں سے، سیاستدانوں سے، اس کی بیس پہ تم چل رہے ہو. بنو اچھے طریقے سے سیاست. وہ خانزادہ بیچارہ اچھا خاصا شریف آدمی، اس نے انٹرویو لے لیا، کیا اس کے خلاف ہی ہو گیا کہ بھائی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا؟ بھائی کیوں نہیں دکھانے کے قابل رہا؟ شریف آدمی، اس نے انٹرویو، اس کا کام یہی ہے، انٹرویو لیا تو ٹھیک کیا، کون سی بری بات ہے؟ اگر خاور مانیکا کا ذکر آ گیا، اس جیسا بےغیرت میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے پیسے دیتا تھا عمران خان کہ تم جا کے وہ کھاؤ اور میں ذرا کوئی اندر گھسوں گا، بیٹھوں گا، گپ شپ کو لگاؤں گا تمہاری بیوی سے. ایسے تو ہم نے تو نہیں دیکھا. اور اول تو اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. بڑے بڑے کیسز ہوئے ہیں، شریف لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کوچہ بدل دیتے ہیں، وہ علاقہ بدل دیتے ہیں. تا وقت ہے کہ بیٹھے اور پروگرام اب وہ لرستی بابا میں انٹرویو دے رہا، ایسا شو کر رہا کہ میں تو بہت ایماندار ہوں اور عمران خان کرپٹ ہے. اب وہ بول نہیں سکتا، بول کیوں کہ اندر ہے، جیل کے اندر وہ زخموں سے چور بھی ہے اور مرے گا. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ وقت بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ بہت گندی تاریخ ہے. جو مرتا ہے نا اس کو اور مارتے ہیں، بچاتے نہیں ہیں. اللہ حفاظت کرے گا. ویسے بہرحال مجھے تو گل پہ بہت رحم آتا ہے بعض دفعہ. اللہ خیر کرے. خدا حافظ.